بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس سے بات ہوئی تو اس نے ایک بڑا عجیب سا کنسیپٹ مجھے بتایا، سوچا آپ لوگوں سے آج رات شیئر کروں۔ تو اس نے بولا کہ کبھی بھی زندگی میں خاموش عبداللہ سے پنگا نہ لینا۔ میں کہا یہ خاموش عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا یار میں ایک دفعہ چلتا ہوا جا رہا تھا تو میں دل دکھی تھا، تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو جس حال میں رکھے تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے تیری مرضی۔ دکھ ہوا تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا مانگنے لگ گیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ میاں مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں بڑا ادب ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تکلیف پہنچی تو تو نے تکلیف کیوں دی، اللہ تکلیف پہنچی تو تکلیف ہٹا دے۔ اتنی سی بات، اللہ مجھے تکلیف پہنچی فل اسٹاپ، اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بس اتنی سی بات۔ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کبھی کسی بندے سے پنگا نہیں لینا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ آپ تو کسی ایس ایچ او کے پاس جائیں گے، آپ کسی جنرل مینیجر کے پاس جائیں گے، آپ باس کے پاس جائیں گے، ایم این اے کے پاس جائیں گے، کسی آرمی والے کے پاس جائیں گے، کسی آئی ایس آئی والے کے پاس جائیں گے، اس کا تو کوئی نہیں ہے نا، وہ تو جنرل نماز بچھا کے بیٹھ جائے گا اللہ کے پاس۔ تو آپ کریں گے کیا؟ کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے ایسے شخص کو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ ہم لوگ چلتے پھرتے بہت سے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، بہت سے تلخ جملے بول جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ہوگا کیا۔ جگت کرتے ہیں نا، جگت کر کر کے جس کو چاہے رول دیں، جس کو چاہے کر دیں۔ میرا دوست عبداللہ دعا مانگا کرتا ہے کہ اللہ گمان کو بند رکھ، ہاتھ کھول دے، زبان کو بند رکھ، دل کھول دے۔ عموماً مانگتے ہیں، میں کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہا گمان لوگ جو سوچتے رہتے ہیں نا وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، دل کھلا ہونا چاہیے کہ بندہ لوگوں کو بخش دے۔ وہ کہنے لگا کہ جو ظالم لوگ ہیں نا وہ جلدی مر جاتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور جو معاف کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے خاندان میں ان کی عمریں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ایسا بھائی جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ لمبی ہوتی ہے۔ اور جو ہر وقت دوسروں کی برائی کرتا ہے، ہر وقت کیڑے نکالتا رہتا ہے، اس کو کینسر شینسر ہارٹ اٹیک وغیرہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے وہ واپس پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان بند رکھ اللہ سائیں تاکہ زیادہ نہ بولا کرے، اور ہاتھ کھول دے تاکہ لوگوں کو میں دیتا رہوں۔ تو کبھی چلتے پھرتے ہم بہت سے لوگوں کو بہت ساری باتیں بول جاتے ہیں اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے، وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے ہی بولا ہے، تو جانے تیرے بندے جانے۔ یہ جو عزت ہوتی ہے نا، یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے جو پیدائش کے ساتھ اسے ملتا ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور جن کا ذکر کر رہا ہے خاموش عبداللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سائیں کے پاس جا کے بولتے ہیں اللہ سائیں اور تو کچھ ہے نہیں میرے پاس، کوئی نیکی زندگی میں کی نہیں، کوئی عمل اس قابل نہیں ہے، ایک سجدہ بھی اس عمر میں نہیں ہے، 50 سال کی قریب عمر کے اندر جو تیرے نام کر سکوں، جو تیرے لیے کیا ہے، پتہ نہیں کس میں ریاکاری آ گئی ہو، کس میں کیا آ گئی ہو۔ یہ جو عزت ہے میری ہے، یہ میں آپ کے نام کرتا ہوں، یہ آپ کے اوپر نچھاور کرتا ہوں، آپ پہ آج صدقہ کرتا ہوں، اس کو آپ کے پاس گروی رکھتا ہوں۔ آج کے بعد کسی شخص نے مجھے گالی دی، کسی نے مارا، کسی نے طنز کیا، کسی نے کچھ کہا، میں جواب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اللہ سائیں جیسی تیری مرضی، تو جس حال میں رکھ میں اس حال میں خوش، تو جس حال میں رکھ میں اس حال میں خوش۔ تو پھر وہ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کی عزت ذلت جو کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ وہ تو بولتا ہے اللہ مجھے تو کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرا دوست عبداللہ کام کرتا تھا سعودی عرب میں ایک پرنس کے لیے، وہ کہیں بھی جاتا تھا، لوگ اس کی آؤ بھگت کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو بالکل نارمل ہوتا تھا، تو اتنے بڑے بڑے صدور ہیں اور پرائم منسٹرز ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ تو اس سے مل رہے ہیں، تو خوش نہیں ہوتا؟ تو بولتا ہے میری عزت تھوڑی کر رہے ہیں، وہ جس کے پرنس کے چکر میں جاتا ہوں محمد بن سلمان، تو اس کی عزت کر رہے ہیں۔ میں اگر ویسے چلتا ہوا ہوں تو میری شکل بھی نہ دیکھیں، میں تو اپائنٹمنٹ ملنے میں 100 سال لگ جائیں زندگی میں، کبھی ان کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ تو یہ جو کھانے کھلا رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں، چارٹرڈ پلین بھیج رہے ہیں، یہ اس پرنس کی عزت کریں، میری نہیں کر رہے۔ تو یہ خاموش عبداللہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے تو رب جانے، رب کے بندے جانے، آپ عزت کر رہے ہیں تو اللہ کی، نہیں کر رہے تو اللہ جانے اور آپ جانے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم زبان کی لفاظی کرتے ہیں نا، اور بہت لفظ مار دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی، اپنی اوقات دیکھیے، آپ کی اوقات کیا ہے، بھول گئے ہو کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ کھانے کو تمہارے پاس نہیں ہوتا تھا، آج بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں نا اس طریقے سے نہیں چلتا، اور آج کل کی دنیا تو عجیب ہے، بڈھے بڈھوں کو پتہ کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کی زبان کی عزت کے نیچے آ گیا تو یاد رکھیے آہوں کے حصار میں دعائیں راکھ کر دے گا۔
بڑی مشکل سی ویڈیو ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی سمجھ میں آ جائے۔ مدعا یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص ملے جو آپ کے ظلم پہ، آپ کی گالی کے اوپر، آپ کے طنز کے اوپر، آپ کی جلن کے اوپر، آپ کی برائیوں کے اوپر، آپ کی بد کلامی کے اوپر، آپ کی گالم گلوچ کے اوپر خاموش ہو جائے، تو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں، وہ ڈر گیا ہے یا وہ خاموش عبداللہ ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت بھی اس کا تعلق نکل آئے نا تو پاؤں پڑ کے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ بہت برا ہوتا ہے بھائی صاحب۔ قدرت جب پیستی ہے نا تو بہت باریک پیستی اور پتہ نہیں چلتا۔ ایسے شخص کی دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مشکل باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی سمجھ میں آئیں گی تو بدلاؤ کا سبب ضرور بنے گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔